بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about theoretical perspective number 3, abnormal psychology lesson number 7. اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کوگنیٹیو ہیومنسٹک اینڈ سوشو کلچرل اپروچز. یہ جو تھیوریٹیکل بیسز ہیں ان میں سب سے پہلے جو ڈسکس کیا گیا وہ ہے کوگنیٹیو. کوگنیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کوگنیشن ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، ہمارے سوچنے کا پروسیس ہوتا ہے، ہمارے جو بھی مینٹلی پروسیس ہے وہ کوگنیشن کہا جاتا ہے. اب جس طرح کا ہر بندہ جو ہوتا ہے، ایوری انڈیویجول جو ہوتا ہے، اس کا سوچنے کا سٹائل، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کے ہر بندے کا جو پرابلمیٹک سولوشن ہوتا ہے یا ریزننگ ہوتی ہے وہ اپنے اون سٹائل میں ہوتی ہے، انڈیویجول ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے. اس لیے تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایوری انڈیویجول ہیز یونیک، کہ ہر جو انڈیویجول ہے، انفرادی ہے، وہ یونیک ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو مینٹلی پروسیس ہے، ان کا سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اگر ہماری تھنکنگ فالٹی ہوں گی، ہماری تھنکنگ خراب ہوں گی تو ہمارا بیہیویئر آٹومیٹک ویسا ہو جائے گا. جیسے ہی ہم سوچ رکھیں گے ویسا ہی ہمارے بیہیویئر بن جائے گا. کیونکہ ہر بندے کے اندر ڈفرینٹ مینرز ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ تھنکنگ ہوتی ہے. بیک نے اس پہ ایک تھیوری دی تھی، کوگنیٹیو تھیوری. اس نے کلائنٹس کو جو ہے ریکوگنائز اور ریکنسٹرکٹ کرنے کی، ان کی تھنکنگ کو جو ہے نا اس کے بارے میں ریکنسٹرکچر ان کو سکھایا تھا. ریکنسٹرکٹ کروانے کا پروسیس اس نے سکھایا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر ریکٹیفائڈ تھنکنگ ہوگی تو بیہیویئر بھی ریکٹیفائڈ ہوگا. اس طرح البرٹ ایلس نے REBT تھیوری دی تھی. اس نے کہا تھا کہ جو ہمارے irrational بلیف ہے نا وہ اب نارمل بیہیویئر کی کاز بنتے ہیں. یہ بالکل مائنر تھا، انہوں نے اس کے بارے میں کوگنیٹیو کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کوگنیشنز ہوتی کہ ہیں ہماری سوچیں، ہمارے سوچنے کا پروسیس. ہر بندے کا مینٹل پروسیس، سوچنے کا پروسیس ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے. اس پہ بیک اور البرٹ ایلس نے تھیوری دی تھی. بیک نے جو کلائنٹس کو ریکوگنائز اور ریکنسٹرکٹنگ کی، ان کی تھنکنگ کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جس کا ریکٹیفائڈ تھنکنگ ہوگی بیہیویئر بھی ریکٹیفائڈ ہوگا. اور البرٹ ایلس جو ہیں انہوں نے ایریشنل بلیف کہا تھا کہ جو ایریشنل بلیف ہیں یہ ہمارے نارمل فنکشننگ کی وجہ بنتے ہیں. آگے ہے ہیومنسٹک. ہیومنسٹک والے جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف کسی ایک کے ہول پارٹ نہیں لیتے، ہم کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں. کبھی ہم روح کا ذکر کر لیتے ہیں، تو کبھی دماغ کا، تو کبھی ہم اس کا جو ہے کانشیسنس کا ذکر کر لیتے ہیں. تو ہم جو انسان کے اندر کوالٹیز ہم نے رکھی ہیں ہم ان کو ڈیکریز کر رہے ہیں، ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پالش نہیں کر رہے. ہم ان کو پالش کر کے اپنے ممکنہ مقصد تک پہنچ سکتے ہیں اگر ہم ان کو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے. تنقید تو ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیا جائے. جو بندہ جس کو سٹارٹ میں لائف، جیسے کہ بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر بچپن میں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیا جائے تو یہ بعد میں انکنڈیشنلی سیلف ریگارڈ بن جاتے ہیں. اور جو اسی طرح سیلف ایکچولائز بہت جلد ہو جاتے ہیں اور اپنی پوٹینشیل کو یوز کر کے وہ سیلف ایکچولائز ہو جاتے ہیں. اسی طرح CCT راجرز نے تھیوری دی تھی. اس کے مطابق جو ہے کلائنٹس کی ہیلپ کرنا اور انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ انہیں دینا، اس کے علاوہ ایکوریٹ ایمپیتھی، ان کے ساتھ جینیسنس، سنسیئر کمیونیکیشن کرنا، یہ چیزیں ہماری معاشرے میں آج کل بہت کم ہیں. کیونکہ کوئی بھی کسی کے ساتھ سنسیئرلی کمیونیکیٹ نہیں کرتا. کیونکہ سائیکالوجسٹ ہی ہوتے ہیں جو ان پرابلمس کو لے کے چلتے ہیں. اگر ہم اپنے فرینڈس، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسا کرنے لگ جائیں تو وہ ان کی کافی حد تک ہم مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل ہر بندہ ڈپریشن کا مریض ہوا پھرتا ہے، بہت سی پرابلمس سرگرداں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے CCT میں انہوں نے سارا فوکس کلائنٹ پہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کلائنٹس کو جو ہے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیا جائے، اس کے ساتھ ایمپتھی سے پیش آیا جائے اور اس کو جو ہے سنسیئرلی کمیونیکیٹ کیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کافی حد تک ہم اس کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے سوشو کلچرل. سوشو کلچرل جو ہے، اب انسان جہاں پہ بیٹھتا ہے وہ اس کے سوشل نارمز ہوتے ہیں، سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنا رہن سہن، اس کے ہمسائے، اس کے لوگ آس پاس کے ہوتے ہیں، وہ چلتا ہے ان کے ساتھ.
تو اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہوگی تو وہیں سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. فالٹی سوشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تب ہی ہوگا اگر فیملی کا کوئی ایشو ہے, اگر فرینڈز میں کوئی ایشو ہے. تو اس طرح کے جب پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں تو وہ بعض اوقات تمام فیلڈز کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اگر فیملی کو پرابلم ہوتا ہے تو بندہ اپنی آکوپیشنل لائف ڈسٹرب کر کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ وجہ کیا ہوتی ہے, یہ مائلڈ ماڈریٹ سویئر کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر وہ پرابلم سویئر حد تک چلی جائے تو اس سے جو اس کے سوشل لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کی اگر جو سوشو کلچرل ہے, اس میں یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن کلچر ہے, آپ کے انوائرمنٹ پہ ہے. اس میں تمام پرابلمس جو ہیں یہ سوشل نارمس سوشلی آتی ہیں. تو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے گروپ تھراپی یوز کی جاتی ہے. لوگوں کو گروپ میں بٹھا کے, سیم پرابلم کے لوگوں کو ایک گروپ میں بٹھا کے, اگر پرابلم فیملی میں ہے تو فیملی کی تھراپی کرنی پڑے گی. اگر میریٹل لائف ایشو ہے تو اس میں کپل ٹریٹمنٹ جو ہے, کپل تھراپی یوز ہوتی ہے. تو یہ سوشو کلچرل جو ہے, اس حساب سے یہ جو تھیوریز ہیں یہ سوشو کلچرل دائرے میں استعمال ہوتی ہیں. فیملی تھراپی ہے, کپل تھراپی ہے, یہ چیزیں جہاں پہ کوئی پرابلم یا ایشو بنتا ہے وہی سے ہم ریزالو کرتے ہیں. نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے بایو سائیکو سوشل. سائیکالوجسٹ نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک ہی پرسپیکٹیو کو دیکھ رہے ہیں. اب سوشو کلچرل والے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹلی سوشو کلچرل ایشو ہے, آپ بندے کا انوائرمنٹ ٹھیک کرتے ہیں, آپ بندے کی فیملی میں جو ایشو ہے وہ ریزالو کرتے ہیں, بندے کی جو میریٹل لائف ہے وہ ریزالو, تو بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو کوئی ایشو نہیں بنتا. اب جو ہیومنسٹک ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کو آپ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیں, ایمپتھی دیں, انکنڈیشننگ جو ہے لو دیں, تو وہ کیا ہوگا کہ بندہ ایکچولائز ہو جائے گا. اب ان کا فوکس جو ہے ہیومنسٹک پہ ہے. اب جو کوگنیشنز والے ہیں وہ کہتے ہیں سارا قصور ہی تھنکنگ کا ہے, جو بندہ جیسا سوچتا ہے ویسا اس کا بیہیویئر بن جاتا ہے. تو بایو سائیکو سوشل والے کہتے ہیں کہ بندے کو اگر ایک پرسپیکٹو نہیں بلکہ بایولوجیکل, سائیکالوجیکل اینڈ سوشیولوجیکل, سوشلی اس کو دیکھا جائے تو ہم بندے کا جو لائف ہے اس کو بالکل ایکچولائز کر سکتے ہیں. تو یہ تھیں 4 تھیوریز جن کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا. کوگنیشن والے بالکل ٹوٹلی تھنکنگ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اس پہ بیک اور البرٹ ایلس نے ورک کیا. ہیومنسٹک والے جو ہیں اس پہ راجرز نے کام کیا اور انہوں نے سی ٹی ڈیولپ کرائی. اس کے علاوہ سوشو کلچرل جو ہے وہ فالٹی سوشل تھنکنگ وغیرہ, اس پہ جو گروپ تھراپیز, فیملی تھراپی, کپل تھراپیز وغیرہ ڈیولپ ہوئیں. اور بایو سائیکو سوشل والا جو ہے انہوں نے بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشیولوجیکل, جو کہ آج کل کافی حد تک ویلڈ ہے اور یہی میجرلی موسٹلی یہ یوز ہو رہا ہے, بایو سائیکو سوشل. If you have any question you can ask. اللہ حافظ.